الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے. اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پروگرام میں پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، مزے مزے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پیاری پیاری باتیں ہوتی ہیں جن سے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں. تو آج بھی ابھی سے نیت کر لیں کہ پروگرام میں اول تا آخر شرکت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم باتیں سیکھیں گے اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے دوسرے تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. تو آج کا سوال ہے، ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ یہ آج کا سوال ہے. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں مل کر درود پاک پڑھتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم درود پاک سارے مل کے پڑھیں گے. آج پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہم نے حدیث پاک سنی کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رسولوں علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں. تو پیارے بچوں، ہمیں حدیث پاک بھی پڑھنی چاہیے. ہمیں حدیث پاک پڑھ کے اسے یاد بھی کرنا چاہیے اور آگے دوسروں کو بتانی بھی چاہیے. تو آپ سب بھی جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکے تو آپ سب بھی حدیث پاک یاد کر کے آیا کریں اور حدیث پاک سنایا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو بہت ہی آسان ہوتا ہے اور اس کا نام ہے آسان.
پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے اور پروگرام کا ٹیم اے سے بہت ہی آسان سوال۔ اور پہلا سوال، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ 3 4 5 6 7 بچے، 3 بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ہم مان لیتے ہیں جی۔ رمضان شریف۔ رمضان شریف، آپ کیا کہتے ہیں؟ رمضان شریف۔ جی ماشاءاللہ، پیچھے مائک۔ رمضان شریف۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ رمضان شریف۔ سوال یہ ہوا تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی، اور جواب ہے رمضان شریف۔ اس طرح ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی، یہ سوال ہے کہ جنت میں جب اللہ پاک کا دیدار ہوگا، جنتی کتنے سال اللہ پاک کی طرف نظر جمائے رہیں گے؟ جنت میں جب اللہ پاک کا دیدار ہوگا تو جنتی کتنے سال اللہ پاک کی طرف نظر جمائے رہیں گے؟ مائک کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس، پتہ ہے؟ جی بتا۔ 300 سال۔ 300 سال۔ 300 سال۔ 300 سال۔ 300 سال۔ جی ہاں پیارے بچوں، جنتی اللہ پاک کے دیدار سے اتنا سکون اور مزہ پائیں گے کہ 300 سال تک اس کی طرف اس طرح نظر جمائے رہیں گے کہ پلک بھی نہیں جھپکے گی۔ آپ کا جواب درست ہے، یعنی جنت میں ہمیں اللہ پاک کا دیدار ہوگا، جنت میں جنتیوں کا اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ٹیم اے سے سوال ہے، فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ اتنا آسان سوال، بچے کو معلوم ہونا چاہیے جواب تو اس کا۔ فرشتے کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ بتائیں آپ۔ نور سے۔ نور سے، آپ بتائیں۔ نور سے۔ نور سے، آپ بتائیں۔ نور سے۔ آپ بھی بتائیں، سب بتائیں کہ کریں۔ نور سے۔ نور سے۔ نور سے۔ نور سے۔ جی ہاں، فرشتے اللہ پاک کی نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ سب کا جواب درست ہے۔ یہ بتائیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کس نفل نماز کو روزانہ پڑھتی تھی؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کس نفل نماز کو روزانہ پڑھتی تھی؟ انہیں مائک دیں۔ جو الٹے ہاتھ سے مائک لے گا تو اس کا جواب نہیں مانا جائے گا۔ جی بھیا، آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا نا؟ جی کیا کہا؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، وہ کر بھیا نام سے بھی بتانا ہے؟ نہیں، ہاتھ اٹھایا کون کون ہے؟ جواب کس کو معلوم ہے؟ ابو بکر بھائی، آپ کو جواب معلوم ہے؟ معلوم ہے تو بتائیں نا۔ نہیں معلوم نا۔ سوال یہ ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کس نفل نماز کو روزانہ پڑھتی تھیں؟ آپشنز: نماز چاشت، نماز اشراق، یا نماز تہجد۔ نماز تہجد۔ نماز تہجد۔ نماز تہجد۔ جی ہاں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز تہجد کو روزانہ ادا فرماتی تھیں۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا، طوبہ جنت کی کس چیز کا نام ہے؟ طوبہ جنت کی کس چیز کا نام ہے؟ آپشن نہیں دیے جائیں گے۔ طوبہ جنت میں کس چیز کا نام ہے جنت کی؟ آپ بتائیں۔ درخت کا نام۔ ایک درخت کا نام ہے۔ درخت کا نام ہے۔ آپ بتائیں۔ درخت کا نام۔ جی ہاں، طوبہ جنت میں درخت کا نام ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچے بتائیں کہ طوبہ درخت میں لگی ہر 2 کھجوروں کا وزن کتنا ہوگا؟ طوبہ درخت میں لگی ہر کھجور کا وزن کتنا ہوگا؟ نہیں، بتانے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے، مشورہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپشن: اونٹ کے برابر ہوگا، گائے کے برابر ہوگا، یا بکری کے برابر ہوگا؟ بتائیں عثمان بھی۔ اونٹ کے برابر۔ 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 آپ نے الٹے ہاتھ سے مائک دے دیا، سیدھا سے دیا۔
الٹے ہاتھ سے دیا ہے نا. اچھا کیونکہ کیمرے میں تو سب دکھ رہا ہوتا ہے نا کہ الٹے ہاتھ سے دے رہے ہیں یا سیدھے ہاتھ سے, تو آپ نے الٹے ہاتھ سے دیا ہے. تو ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہوتا ہے. صحیح ہے, جواب نہیں مانا جائے گا. پیارے بچوں سوال یہ تھا کہ طوبہ درخت میں لگی ہر 2 کھجوروں کا وزن کتنا ہوگا, اور جواب ہے اونٹ کے برابر ہوگا. آپ کا جواب تو درست ہے لیکن پوائنٹ نہیں ملیں گے. پیارے بچوں یہ کل ہی میں نے اسٹوری سنی ہے طوبہ کے بارے میں. تو اس طوبہ درخت میں صرف کھجوریں نہیں ہیں, کھجور بھی ہے, سیب ہوتا ہے نا وہ بھی ہے, اور اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اس کے نیچے وہ شہد کی نہر بھی ہے, دودھ کی نہر بھی ہے, ایک اور نہر بھی ہے وہ ذہن میں نہیں آ رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں مچھلیاں بھی ہیں. اور مچھلیاں عام جیسی مچھلیاں نہیں ہیں, اس میں نا سونے کے چھلکا ہوگا اس مچھلی پہ اوپر, اور چاندی کی اس کی جلد ہوگی, اور گوشت اتنا ملائم ہوگا اس میں ہڈی بھی نہیں ہوگی, اور مکھن کی طرح ملائم ہوگا. میں نے کل یہ اسٹوری سنی ہے. طوبہ درخت میں ایک درخت ہے جنت میں جس کی شاخیں جنت کے ہر گھر میں جا رہی ہے, اور اتنا بڑا ہے کہ ہر گھر میں اس کی شاخیں جا رہی ہیں. تو ابھی انشاءاللہ جو بچے بڑے پروگرام آئے گا کچھ دنوں کے بعد, اس میں اسٹوری ذکر بھی کی گئی ہے. تو آپ سب نے یہ بچے بڑے پروگرام بھی دیکھنا ہے. اس کے علاوہ جو بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں ہمارا اسلام, اور جو پروگرامز ہوتے ہیں آپ نے وہ سارے پروگرامز دیکھنے ہیں. ٹیم ایسا سوال ہے, بتائیں جنتی نہروں میں تیرنے والی مچھلیوں کی جلد کیسی ہوگی. یہ بتائیں کہ جنتی نہروں میں تیرنے والی مچھلیوں کی جلد کیسی ہوگی. بتائیں. نہیں, ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ, جس کو آئے گا وہی ہاتھ اٹھائے گا. یہ تو پھر دھوکہ ہے نا, آ نہیں رہا پھر ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ کو آتا ہے؟ نہیں آ رہا نا, اس طرح نہیں کرتے. آپشن چاندی کی ہوں گی یا سونے کی ہوں گی یا لوہے کی ہوں گی. چاندی. 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 چاندنی. چاندی. جی ہاں چاندی کی ہوں گی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں جنتی نہروں میں چھوٹی اور بڑی مچھلیاں دونوں ہوں گی. ان مچھلیوں کی جلد چاندی کی اور چھلکے سونے کے ہوں گے. میں نے بھی ذکر کیا نا کہ جلد کیسی ہوگی, چاندی کی. جلد کیسی ہوگی, اور چھلکے سونے کے ہوں گے. اور ان کا گوشت بغیر ہڈی اور بغیر کانٹے والا ہوگا, اور برف سے زیادہ سفید اور مکھن سے زیادہ ملائم ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بتائی نا بات. پیارے بچوں ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. ٹیم بھی سوال ہے آپ سے, جنتی عورتوں کی سردار کون ہے. جنتی عورتوں کی سردار, اللہ اکبر. جنتی عورتوں کی سردار. آپشنز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا. بتائیں آپ. بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بتائیں. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے بچوں فاطمہ نہیں فاطمہ ہوتا ہے. جی ہاں جنتی عورتوں کی سردار بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم میں کتنے پوائنٹس ہیں آپ کے, اور ٹیم بی کے 6-4. ایک کا تو جواب مانا نہیں گیا اور باقی آپشن لیے انہوں نے. اچھا پیارے بچوں آج کا سوال ہے, ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں. ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں. ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں, یہ آج کا سوال ہے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کا نام ہے اور سیگمنٹ کا نام ہے ٹیم بی سے. سب سے پہلے آ جائیں آپ. SHATA. اس میں جو خالی جگہ ہے اس کو اپنا پر کرنا ہے, بلینک کو فل کرنا ہے. SHAITA. SHAITAN. مائک دیں. شیطان. اسپیلنگ پڑھیں. SHA. پڑھیں سب کو پڑھیں. S. چلے میں پڑھاتا ہوں. S
H H A A I I T T A A N। N क्या स्पेलिंग दुरुस्त है? G क्या बन गया? प्यारे बच्चों, शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो मोमिनों से उनका ईमान छीनना चाहता है, इसलिए ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम मुसलमान हैं। लेकिन असल कामयाबी तो ये है कि दुनिया से ईमान सलामत लेकर जाएं। अल्लाह पाक हम सब का ईमान सलामत रखे और ईमान पर ही खात्मा नसीब फरमाए। आमीन। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अच्छा, टीम बी से FR। FIR। FIR पिन सही लगा ना, निकल जाएगी। FIR। बातें नहीं करनी। FIRE। क्या बन गया? चलिए, किसी को मालूम है क्या बन गया? फायर पढ़े FIRE। क्या बना? यार बच्चों, फायर कहते हैं आग को। आग भी अल्लाह पाक की बेहतरीन नेमत है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आग की वजह से हमारे खाने और पीने की चीज़ें तैयार होंगी। आग ना हो तो अनाज और पानी मिलकर ग़िज़ा नहीं बन सकता। इसी तरह बगैर पकाए खाने या पीने की चीज़ें इस्तेमाल करने से निज़ाम हाज़मा भी ख़राब हो जाता है। ये भी याद रहे कि आग से आग खेलने की चीज़ है। हाँ, बाद बच्चे होते हैं कि वो आग से खेल रहे होते हैं। माचिस का पैकेट होता है, उसमें माचिस की तीली निकाली और माचिस जला के खेल रहे होते हैं। तो हमें इस तरह भी प्यारे बच्चों, ये खतरनाक हो सकता है। ये खतरनाक हो सकता है, तो हमें आग से दूर रहना है। हमें आग से दूर रहना है। दूर रहेंगे आप कैसे? जहाँ आग जल रही होगी वहाँ से बोलेंगे नहीं, दूर जा रहा हूँ। आग से दूर रहेंगे कैसे? मैंने बताया ना कि आग से किस तरह दूर रहेंगे हम। किसको पता है? बताएं। आग को हाथ आप तशरीफ रखिए। माशाल्लाह जी। गैस के पास नहीं जाएंगे। गैस के पास ही जाएंगे तो आग से बचने की बात करें, आप गैस से भागे। माचिस नहीं उठाएंगे। ठीक है, माचिस का पैकेट नहीं उठाएंगे। और ना चूल्हा, हम्म उसके बराबर में नहीं जाएंगे। वहाँ पे हमारा काम भी नहीं। क्योंकि हमारा तो वहाँ काम ही नहीं है ना, किचन में हमारा क्या काम। तो हमें आग की चीज़ों से दूर ही रहना है जी। टीम बी से, टीम बी से आजा। QALLA QALLA जी आइए। QAILULA कैलुला। कैलुला। प्यारे बच्चों, दोपहर के वक्त कैलुला करना यानी कुछ देर के लिए सोना अच्छी बात है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैलुला करो, इसलिए कि शैतान कैलुला नहीं करता। अल्लामा अब्दुल रऊफ़ मुनावी रहमतुल्लाहि तआला लिखते हैं कैलुला मुस्तहब है क्योंकि ये रात की नमाज पर मददगार है। प्यारे बच्चों, मुस्तहब ऐसा काम होता है जिसको करने पर सवाब मिलता है और ना करने पर गुनाह नहीं मिलता। तो पढ़े QAILULA। क्या बना? कैलुला। कैलुला। तशरीफ रखें, आपका जवाब दुरुस्त है। हसन भाई, हसन भाई, हसन भाई, आप आ जाए। UAA बॉक्स एक्टिविटी में सबको मौका देंगे इंशाअल्लाह से। ठीक है, सब आइएगा। ULAA MA क्या बना? उलमा। ULAMA। क्या बना? उलमा। प्यारे
بچوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علماء کرام قیامت کے دن عام مومنین سے 700 درجے بلند ہوں گے اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی بعمل عالم دین بنائے، آمین، اور دین پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے وہ کون ہے؟ ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں آج کا سوال ہے کہ ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ اب تو سیگمنٹ کا کیا نام ہے وہ کون ہے؟ تو ٹیم اے کو پکچرز دکھائی جائیں گی، پھر ٹیم بی کو پکچرز دکھائی جائیں گی، ٹیم اے سے بھی سوال ہوگا، ٹیم بی سے بھی سوال ہوگا، تو ٹیم اے کو پکچرز دکھائی جائیں۔ گھوڑا، اونٹ، ہاتھی، بیل۔ سوال ہے ٹیم اے سے کس جانور پر سواری کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا؟ کس جانور پر سواری کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا؟ حمزہ بھائی سے سٹارٹ کرتے ہیں، سارے بتائیں گے۔ اونٹ، برابر میں گھوڑا، جی چلتے رہے، مائک دیتے رہے۔ گھوڑا، گھوڑا، اونٹ، گھوڑا، اونٹ۔ اونٹ والے کتنے ہاتھ اٹھائیں؟ 1 2 3 بچے ہیں، اونٹ کہہ رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کہہ رہے؟ گھوڑے والے کتنے ہیں جو گھوڑا کہہ رہے ہیں؟ 1 2 3 4 بچے گھوڑا کہہ رہے ہیں۔ سوال ہے کس جانور پر سواری کرنا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند تھا؟ اسکرین دیکھتے ہیں کیا بتا رہی ہے۔ جی ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے پر سواری کرنا بہت پسند تھا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی کو پکچرز دکھائی جائیں گی۔ حجور، مجدول، صفاوہ یا صفاوی کہہ لیں، اجوا، زاہدی، تو کھجوروں کی اقسام ہیں۔ جی سوال ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کون سی کھجور بہت پسند تھی؟ بتائیں، آپ سے اسٹارٹ کریں۔ اجوا کھجور، اجوا کھجور۔ کھجور، کھجور کون سی؟ اجوا، 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 اجوا۔ اجوا۔ کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجوا کھجور بہت پسند تھی؟ اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اجوا کھجور بہت پسند تھی۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو پیارے بچوں جب بھی اجوا کھجور کھائے تو یہ نیت کریں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی، اس لیے میں اجوا کھجور کھاتا ہوں، تو اس کے بھی اپنی برکتیں ملیں گی۔ ٹیم اے کو پکچرز دکھائی جائیں۔ نمک بلکہ شکر ہے، یہ شکر، چینی کہہ لیں، شہد، انگور، انار۔ سوال ہے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کھانا بہت پسند فرماتے تھے؟ نام سے ہی ظاہر ہے، کون بتا رہے ہیں؟ انہیں مائک دیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا نا کہ جس کو آتا ہے وہ یاد اٹھائے گا۔ آپ نے الٹا سے مائک لیا، الٹا سے لیا، آپ نے دیکھا ہی نہیں تھا، یہ تو میں نے کہا پھر آپ نے کہا۔ چلیں ٹیم بی جب نظر رکھے بھائی۔ چینی، چینی، اچھا، چینی، چینی، چینی یعنی شکر، شکر۔ شکر۔ سوال یہ ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کیا کھانا بہت پسند فرماتے تھے؟ اب اسکرین پر جو آپشن دکھائے گئے تھے شکر، شہد، انگور یا انار، اب دیکھتے ہیں۔ آپ نے تو شکر کہا ہے، اسکرین کیا کہتی ہے؟ شکر۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ٹیم بی سے سوال کیا جائے گا لیکن پکچرز کے بعد۔
کھیڑا، ککڑی، خربوزہ، آلو۔ سوال ہے ٹیم بی سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کھانا بہت پسند فرماتے تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کھانا بہت پسند فرماتے تھے؟ بتائیں۔ آلو، آلو، کھکڑی، کھکری نہیں ککری، ککری، جی ککڑی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ککڑی، کیا دوبارہ ظاہر بولے، ایسا لگ رہا ہے آپ کریں لکڑی، ککری کا مائک میں دوبارہ ککری۔ ککری، ککری، آلو، آلو۔ ہاں آپ کیا کھاتے چلیں یہ بتائیں۔ آلو، اچھا ابو بکر بھائی بات تو کریں، ادھر تو دیکھیں بھیا ابو بکر بھائی آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ ادھر آ جائیں، ادھر آئیں گے؟ آپ نہیں آئیں گے؟ چلیں وہیں سے بتائیں کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھجور، کھجور پسند ہے آپ کو؟ کھاتے ہیں آپ کھجور؟ کھجور کیسی ہوتی ہے؟ مائک دے رہے نا؟ نہیں مائک دیں بھائی ان کو، میں وہاں کو تو بات نہیں کریں گے۔ کھجور کیسی ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی ہے؟ ہاں بس آپ کھجور کھاتے ہیں؟ اچھا سوال یہ بات تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کیا کھانا بہت پسند فرماتے تھے؟ اب اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ ککری، ککری آپ کا جواب درست ہے۔ سارے مل کے کہتے ہیں سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں کسی کو کوئی کلام یاد ہے کیا؟ جو اچھا سا کلام کسی کو یاد ہو، جو ابھی تک پروگرام میں نہ پڑھا گیا ہو؟ جی کون سا؟ آپ بتائیں۔ میری چلے سنا دے، دو اشعار سنا دے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، عرش اعظم سے جس کی بڑی شان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، اس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی کوشش کی آپ نے، جزاک اللہ خیر۔ آپ پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی۔ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے، مائک میں کہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے فیضان بھائی سے ایک سوال کرنا ہے۔ فیضان بھائی کی کال نہیں آئی ابھی تک، پتہ نہیں فیضان بھائی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ چلے آپ سوال کر دیں، اگر دیکھ رہے ہوں گے تو جواب دے دیں گے۔ مجھے نماز کے فرائض سنا دیں۔ چلے فیضان بھائی آپ سوال کرتے نا ٹیم اے اور ٹیم بی سے، آج ٹیم اے نے سوال کیا کہ نماز کے فرائض سنا دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آپ کب کال کرتے ہیں اور نماز کے فرائض کب بتاتے ہیں۔ ٹیم اے سے حسنین بھائی آپ ہی آ جائیں اور پہلا باکس کھلوائیں۔ 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز۔ چلے بھائی نماز کے متعلق اس سوال ہوگا، بتائیں فجر کی نماز میں ٹوٹل کتنی رکعتیں ہیں؟ 4، کون کون سی؟ 4 سنت 4 فرض اور 2 تو 8 ہو گئی۔ جی ہاں، فجر میں 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت 2 فرض۔ آپ کا جواب درست ہے۔
ٹیم بی سے آپ آ جائیں. پیارے بچے جب بھی آپ اٹھیں گے نا کرسی سے تو اپنی شرٹ بھی ٹھیک کریں گے, دامن وغیرہ پانچ سے بھی دیکھیں گے کہ ٹکنوں سے اوپر ہے یا نہیں. 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت نکالیں پرچی. سورہ کوثر میں اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کس عبادت کا حکم دیا؟ نماز اور قربانی کا. نماز پڑھنے کا اور قربانی کا. آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. آپ آ جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام آپ کا نام کیا ہے؟ محمد کیف. محمد کیف بھائی پرچی نکال. سوال ہے, اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا قرآن پاک میں کیا نام رکھا ہے؟ احمد. دوبارہ سنیں, اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا قرآن پاک میں کیا نام رکھا ہے؟ 10 اس سیگمنٹ میں کسی کو مشورہ دینے کی اجازت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے؟ اب میرے خیال سے فرسٹ ٹائم ہے نا, تو اس سیگمنٹ میں وہ نہیں ہوتی, اجازت نہیں ہوتی مشورہ دینے کی. سوال تھا کہ اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا قرآن پاک میں کیا نام رکھا ہے, جبکہ جو نام ہے وہ ہے مسلمان. آپ نے کہا رحمت, رحمت نہیں, مسلمان نام رکھا ہے. ہم کون ہیں مائک میں؟ مسلمان ہیں نا, ہم مسلمان ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امت کا نام مسلمان رکھا ہے. تشریف رکھیں. اچھا ماشاء اللہ, اضحک اللہ سنک, ماشاء اللہ. 7. سب سے پہلے تو یوں آپ ہو جائیں تاکہ کیمرہ فوکس کر سکے. سال نکالے پرچی. الٹے ہاتھ سے نکال دیا آپ نے, جواب درست ہوگا پھر بھی نہیں مانا جائے گا. سیدھے ہاتھ سے دے دیں. تو آپ مائک رکھ دیتے. اصحاب کہف کتنے سال تک غار میں سوتے رہے؟ جواب ہے 309 سال. اور آپ جواب بھی نہیں دے سکے اور آپ کو زیادہ فورس بھی نہیں کیا گیا, کیونکہ اگر آپ کو جواب درست ہوتا پھر بھی مانا تو جاتا نہیں, کیونکہ آپ نے الٹے ہاتھ سے پرچی نکال لی تھی. تشریف رکھیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم موقع دیں گے آپ کو. آ جائیں آپ. جی نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز. سوال ہے, عشاء کی نماز میں وتر کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ 3. آپ کا جواب درست ہے, ماشاء اللہ. ٹیم بی سے پرچی گر گئی, کہاں ہے؟ نیچے. اٹھا لیں پرچی, اٹھا لیں. ٹیم بی سے آ جائیں. نمبر 7. نمبر 7 بسم اللہ. سال. قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ 40 سال. 40 سال کا. پکی بات ہے, سوچنا تو نہیں ہے. قیامت کا دن کتنے سال کا ہوگا؟ 10 2000 سال کا. کنفرم. سوال یہ بات ہے قیامت کے دن کتنے سال کا ہوگا؟ نہ 2000 سال کا ہوگا اور نہ 40 سال کا ہوگا, بلکہ 50,000 سال کا ہوگا. آپ جواب نہیں دے سکے, تشریف رکھیں. مائک دے کر جائیے گا. ٹیم اے سے آپ آ جائیں. آپ نمبر 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم. روزہ. روزے کس اسلامی مہینے میں فرض ہوئے؟ رمضان شریف. رمضان شریف. پکی بات ہے. روزے کس اسلامی مہینے میں فرض ہوئے؟ پکی بات. رمضان شریف. رمضان شریف جواب دیا, بلکہ روزے شعبان شریف میں فرض ہوئے. آپ جواب نہیں دے سکے, تشریف رکھیں. رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے لیکن شعبان شریف میں فرض ہوئے. آپ آ جائیں. نمبر 4 4 بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت
سوال ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ سورہ کوثر. جی ہاں، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر. ایک بار پھر کہہ دیں آپ. سورہ کوثر. سورہ کوثر. آپ کا جواب درست ہے. اچھا حمزہ بھائی، آپ میں سے کون کون رہ گئے جو ابھی تک آئے نہیں ہیں؟ صرف 2 بچے. آپ میں سے نمبر 5. 1 2 3 بچے. نمبر 5 بسم اللہ. روزہ ہفتے کے کس دن کا روزہ رکھنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے؟ پیر شریف کا روزہ رکھنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. آ جائیں. چھوپ رہے ہیں آپ لیکن آپ آ جائیں کیونکہ اس سیگمنٹ میں سب کو موقع دیا جاتا ہے. آ جائیں. نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ چاہ رہے تھے نا تشریف رکھے. ویسے گھبرانا نہیں ہوتا نا، کانفیڈنس کس طرح آئے گا. آ جائیں. چلیں آپ جب تک آئیں جب تک ہم کال کو شامل کر لیتے ہیں. کال شامل کرتے ہیں. مریم اسلام آباد سے. آپ کے سوال کا جواب ہے نماز کی ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. پروگرام میں آپ کو کال کی بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر. پروگرام میں کال کیا آپ نے. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. بھیا باکس بتائیں. 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ السلام کے متعلق سوال ہوگا اور سوال کچھ اس طرح ہے کہ حضرت آصف بن برکھیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ. سوچ لیں. حضرت آصف بن برکھیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس نبی علیہ السلام کے امتی ہیں؟ 10 ایوب. حضرت ایوب علیہ السلام کے. پکی بات ہے جی. پیارا جو سوال ہوا تھا حضرت آصف بن برکھیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، بلکہ جو جواب ہے وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. جواب نہیں دے سکے. آپ تشریف رکھیں. ٹیم بی سے ایک اور بچے کون آئیں گے؟ آ جائیں آپ. نمبر 2 بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلدی سے. سوال ہے حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس نبی علیہ السلام کے بھانجے ہیں؟ لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس نبی علیہ السلام کے بھانجے ہیں؟ 10 آپ کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، بلکہ جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام. آپ جواب نہیں دے سکے. تشریف رکھیں. اور پیارے بچوں آج کا سوال تھا کہ ایک رکعت میں کتنے سجدے کرتے ہیں؟ جواب ہے ایک رکعت میں 2 سجدے. جنہوں نے کالز کی چلو پروگرام دیکھا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا